ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي استفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الأولين
والآخرین غاصب حقوقہم منکر فضائلہم اعداء اللہ وأعدائهم مجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات رسال فرما دیں حضرات گرامی کا عظمت اہل بیت پیغمبر خدا پر اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں محمد کے ساتھ. سامعین عزا، محترم اور معزز احباب، زندہ رہیے، سلامت رہیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت نبی کے. سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مختصر سی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو بھی ان مجالس کے بانیان ہیں، جو بھی ان مجالس کے برگزار کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرما، پروردگار عالم ان کے راستے کے جو بھی موانع اور جو بھی رکاوٹیں ہیں اور ان کی جو بھی تکلیفیں اور مشقتیں ہیں، انہیں اہل بیت بالخصوص حضرت ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے اور توفیل برطرف فرما، ان کی تمام نیک جائز خواہشات، تمنائیں اور ان کی مزید توفیقات میں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے اضافہ فرما. پروردگار جو بھی مومنین یہاں تشریف رکھتے ہیں اور جو بھی احباب، جو بھی اعزاء دامے درہمے سخنے قدمے اپنی کسی بھی طرح کی کوشش، اپنی کسی بھی طرح کی کاوش اور اپنے کسی بھی طریقے کے عمل کے ذریعے سے مجلس ابا عبداللہ الحسین میں مولا شریک ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما اور پروردگار عالم ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، ان کی مزید توفیقات میں اضافہ فرما. ایک مرتبہ عظمت آل محمد پر بلند تر صلوات پڑھ دیں. محمد احباب اور اعزاء، اس نشست کی یہ تیسری گفتگو ہے جس سے خطاب کا شرف بندہ حقیر کو حاصل ہو رہا ہے اور یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے. مختصر سا قرآن کا یہ عظیم سورہ کہ جس کے اندر بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب، بہت سارے کمال کو علماء نے ذکر فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں چونکہ کل کچھ گفتگو قرآن کے تسلسل سے تھی، کچھ اپنی باتوں کو اگرچہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ پورا موضوع ہی قرآن کے اوپر ہو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی. البتہ اس موضوع کو چھوتے ہوئے میں گزرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور وہیں سے ایک دو نسبت جو ہے امام ہفتم کی زندگی کے سیرت کے طور پر لیتے ہوئے اور انشاءاللہ پھر کلام سے اپنے گریز کریں گے. سورہ والعصر کہ جس کے ضمن میں اگرچہ ارادہ نہیں تھا کہ تمام مجالس اسی سورے کے ضمن میں ہوں، میں نے یہ سوچا تھا کہ کچھ مجلسیں اس سورے کی اس مختصر سی آیت کے ساتھ اور باقی کچھ مجالس کو مستقل آیات کے اوپر انشاءاللہ خطاب کریں گے، مگر بہرحال آج تیسرے دن کا تسلسل ہے، کچھ باتیں اسی ضمن میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. سورہ والعصر، اب ظاہر ہے یہ مختصر سا سورہ ہے. یوں تو ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، بہت سارے سورے پڑھتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جن سوروں کو پڑھتے ہیں، ان سوروں کی اہمیت یا ان سوروں کے فضل کو نہیں جانتے. تلاوت تو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اسے
اہل بیت علیہم نے کس طریقے سے اپنے کلمات میں ذکر فرمایا ہے اسے انسان نہیں جانتا ہے، اور بے شک مومن کو جاننا چاہیے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو قرآن کی جن آیات کو پڑھتا ہے، جن سوروں کو پڑھتا ہے، جن کی تلاوت کرتا ہے، اسے اس کا فضل پتہ ہو، اور ان سوروں یا ان آیات کی خوبی اور خصوصیات کو اہل البیت علیہ السلام نے کیا ذکر فرمایا ہے اسے بھی مومن جانے۔ یہ فرش ازا کا واجب حق ہے کہ وہاں سے یہ علم اور یہ درس مومن کو ملنا چاہیے۔ میری کوشش ہے کہ میں تھوڑا سا مختصر سا وقت آپ کا اس موضوع میں لوں گا آج، چونکہ تیسرے دن کی گفتگو ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورہ جو ہم آج 3 دن سے پڑھ رہے ہیں، اس کے فضل کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے عزیزان گرامی قدر۔ یہاں پر اس سورے کی فضیلت کے بارے میں 2-3 روایات ہیں، ایک آدھ کو پڑھ کر کے آپ کی خدمت میں اس کے شرف کو حاصل کریں گے۔ حضرت ابا عبداللہ سے یعنی چھٹے امام سے اس سورے کی فضیلت کے بارے میں جب راوی نے پوچھا، جب سوال کیا، تو امام نے یہ جو سورہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پڑھ دیا میں نے اس کے پہلے تاکہ ثواب میں بھی شریک ہو جاؤں۔ امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے اس کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا۔ چھٹے امام نے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من قال من قرأ والعصر فی نوافلہ، جو بھی شخص، جو بھی مسلم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو بھی مومن، جو بھی دیندار، جو بھی متدین، جو بھی ہمارا محب، علیکم السلام، جو بھی ہم سے دوستی رکھنے والا، جو بھی ہمارا شیعہ، بلکہ جو بھی ملت آئین پر، اسلام پر باقی ہے، اگر سورہ والعصر کی تلاوت کرتا ہے، اگر اس سورہ کو پڑھتا ہے، کہاں؟ اپنی نوافل میں، اپنی مستحب نمازوں میں، فی نوافل ہی۔ اچھا ظاہر سی بات ہے، نوافل کہہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب نمازوں میں نہیں پڑھ سکتا یا واجب نمازوں میں اس کا ثواب نہیں ہوگا، بدرجہ اولا ہوگا۔ جب مستحب نمازوں میں ہوگا تو واجب نمازوں میں بھی یقیناً ہوگا۔ امام نے فرمایا بعثہ اللہ یوم القیامت مشرقا وجہہ، امام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اسے اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا اور اسے ہمارے محضر میں پیش کیا جائے گا، جب اسے ہماری بارگاہ میں لایا جائے گا، جب یہ ورود محشر ہوگا، تو امام فرماتے ہیں یہ اس حالت میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس حالت میں لایا جائے گا مشرقاً وجہہ، کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ اب سوچیں کہ سورہ والعصر کی بھی ایک بات ہے، پورے قرآن کا یہی تسلسل ہے، ہر سورے کی خوبی، ہر سورے کی خصوصیات، ان کے آیات کے پڑھنے کی فضیلتیں اور ان کے مقاصد کو اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں بعثہ اللہ یوم القیامہ، اس صورت میں قیامت کے دن اسے مبعوث کیا جائے گا، اسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر نور ہوگا، اس کا چہرہ نورانی ہوگا، روشن ہوگا اس کا چہرہ عزیزان گرامی قدر۔ اس کے بعد امام نے فرمایا صرف چہرہ ہی چمکدار نہیں ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر نور ہوگا، اس کے چہرے کے اوپر روشنی ہوگی، نہیں، امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ضاحکاً سنہ، اس حالت میں کہ جب وہ آئے گا تو وہ مسکراتا ہوا آئے گا، ضاحکاً یعنی ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، سن ہو یعنی اس طریقے سے وہ ہنس رہا ہوگا کہ اس کے اسنان، سن کہتے ہیں دانت کو، یہ جو اس کے اسنان ہیں، یہ جو اس کے دانت ہیں، یہ کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی مسرت کا عالم یہ ہوگا، خوشی کا عالم یہ ہوگا اس سورے کی تلاوت کرنے والے کا اس دنیا کے اندر، کہ وہ ہنس رہا ہوگا، چہرہ روشن ہوگا، دانت کھلے ہوئے ہوں گے، لب کھلے ہوئے ہوں گے اور مسکرا رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں تیسرا جملہ اس سورے کی فضیلت میں عزیزان گرامی قدر، امام نے فرمایا قریرتن عینہ، اس طریقے سے محشر میں وارد ہوگا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو جو فرما رہے ہیں آنکھیں کیا ہوں گی؟ ٹھنڈی ہوں گی، آنکھوں کے اندر اس کے قرار ہوگا۔ میں انشاءاللہ تعالی اس روایت کے ترجمے کے بعد ظاہر سی بات ہے 1 یا 2 لفظ اس کے مقصد کو بھی پڑھنا چاہوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔
قریرتن عینہ، آنکھوں کے اندر ٹھنڈک ہوگی، وہ دن کہ جس دن کے لیے روایات کے اندر، اب ظاہر سی بات ہے میں اپنی بات سے بات کو ملا کر کے اطالہ کلام نہیں کرنا چاہوں گا، مگر اشارہ کرتے ہوئے چھوتے ہوئے گزرنا چاہتا ہوں، وہ دن کہ جس دن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ نہیں پتا ہمیں کہ وہ یہی دن ہوگا 12 گھنٹے والا، 14 گھنٹے والا، کیسا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے اس دن کے برابر عزیزان گرامی قدر۔ اور کہا گیا ہے روایات کے اندر کہ جو جس حالت میں ہوگا وہ اسی حال میں کھڑا ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوگا حساب اور کتاب کے لیے۔ 30ویں پارے کے اندر جو آیات اس بابت میں نقل کی گئی ہیں سے مراد یعنی پروردگار عالم نے جنہیں نازل فرمایا ہے اپنے نبی کے قلب مبارک پر، اس کی آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر ملتا ہے یوما، یعنی کتنا شدید دن ہوگا، کتنا خطرناک دن ہوگا، کتنی شدت اس دن پائی جائے گی۔ یوما یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ وبنیہ، کچھ تقدم اور تاخر آیت کے اندر ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ دن کہ جس دن اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے انسان فرار کرے گا، نظریں چرا رہا ہوگا، بچے گا۔ یوم یفر المرء من امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنے صاحبہ یعنی اپنی بیوی اور اپنے شوہر سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، و بنیہ اور بیوی اور شوہر اپنی اولاد سے کیا کریں گے؟ فرار کر رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نیک عمل کی ایک نیکی کو ہم سے درک کر لیا جائے، طلب کر لیا جائے اور مجھے اس نیکی کو انہیں دینا پڑے۔ نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے اس دنیا کے اندر، یہ مقدمہ اگر مجھے یاد رہ گیا تو میں اپنے نتیجے کی بحث میں اس بات کو پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اگر بھول گیا تو کوئی بات نہیں، آپ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ نیکی کی قدر و قیمت دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا ہوگی عزیزان گرامی قدر، کہ وہ زمانہ آج یہاں دیکھیں کہ جو ہے نگاہیں ترستی ہیں ایک وقت کے جلوے کے لیے کہ کہاں جو ہے صاحب اپنی صاحبہ سے ملاقات کر سکے، کیسے ملے، کیسے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ ماں باپ اولاد کے لیے اسی طریقے سے جو ہے اہل دنیا سے عشق محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ میں، اور اس طریقے سے تمام رشتے اور ناتے، اس دن کا عالم کیا ہوگا عزیزان گرامی قدر۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ وجہہ مشرقن ضاحکن سنہ قریرتن عینہ، اور اس کی آنکھیں اس دن ٹھنڈی ہوں گی کہ جس دن دلوں کے اندر آگ جل رہی ہوگی، جس دن دلوں کے اندر ایسی سوزش اور حرارت ہوگی کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی سایہ اگر پانا چاہے گا تو نہیں پا سکے گا، مگر کون؟ جو قاریان قرآن ہیں، جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ کل یہ ٹکڑا جو جلال الدین سیوطی کی روایت کو میں نے پڑھا تھا، نہیں دہرایا آپ کے سامنے، نہیں پڑھا تھا کہ اطالہ کلام نہ ہو، اس کے اندر یہی ہے کہ جو قرآن کے اوپر پروان چڑھتے ہیں، جن کی تربیت، جن کی پرورش قرآن کے اوپر کی جاتی ہے، اور جو قرآن کے علم کو سیکھتے اور حاصل کرتے ہیں، اس سے اپنی تربیت کرتے ہیں اور اس سے اپنی روحوں کو جلا بخشتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے دلوں کو اور اپنے سینوں کو آباد کرتے ہیں عزیزان گرامی قدر، قیامت کے دن انہیں اس وقت سایہ نصیب ہوگا کہ جس دن کسی کو کسی کا بھی سایہ نہ ملے گا۔ لا ذل الا ذل اللہ، روایت کی یہ کلمات ہیں کہ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے خدا کے سائے کے۔ تو امام فرماتے ہیں ضاحکن سنہ قریرتن عینہ حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ اسی صفات کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ سورہ والعصر کی یہ فضیلت ہے، فضل بیان فرمایا ہے اہل البیت علیہ السلام نے۔ یہ کیا فضیلت ہے سورہ والعصر کی؟ ایک فضیلت یہ، ایک فضیلت اور پڑھ کر کے پھر اس کی تفسیر میں آنے کی کوشش کروں گا تاکہ کچھ باتیں تفسیر کے بھی حوالے سے آپ کی خدمت میں کی جائیں عزیزان گرامی قدر۔ یہاں پر جو دوسری تفسیر اہل البیت علیہ السلام سے کی گئی ہے، اس کو بالخصوص نبی سے، پیغمبر خدا سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔
اسی سورے کی فضیلت میں، سورہ والعصر کی فضیلت، اس سورے کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، کہاں ایک تو آدمی کو موقع نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ وہ اٹھا کر کے قرآن کو دیکھے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مطلب، کہاں ٹائم کہاں ہے آج کے زمانے میں کسی کو کیا فضیلت اور کیا فضائل اور کیا مناقب اس کے اہل البیت، کتنا چھوٹا سا صرف 2 لائن کا یہ سورہ ہے، کتنا چھوٹا سا یہ سورہ ہے، کتنا مختصر سا، اس کے کلمات کتنے کم ہیں، مگر کتنی فضیلت ہے، فضع اکبر سے اہل البیت نے نجات کا سبب قرار دیا ہے۔ فضع اکبر، سب سے بڑی مصیبت کا دن، سب سے بڑے قیام کا دن، کیا کہا؟ یہ صورتحال ہوگی۔ نبی سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے دوسری اسی سورے کے فضل میں، کہ اس سورے کی فضیلت کیا ہے۔ کوئی سورہ والعصر پڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ انہو قال، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں کہ من قرأ هذه السورة كتب اللہ له 10 حسنات، جو بھی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے 10 نیکیاں کیا کرتا ہے؟ لکھتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سورہ چھوٹا سا ہے، آیتیں تو 10 بھی نہیں ہیں، 2-3 آیتیں ہیں، 2-3 آیتیں انسان پڑھتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر انسان 15 سیکنڈ کے اندر 3 مرتبہ اس سورے کو پڑھے تو 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ 10 نیکیاں اس سورے کے پڑھنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر خدا فرماتے ہیں وَخَتَمَ لَهُ بِالْخَيْرِ، صرف اس سورے کی تلاوت کرنے والے کا خاتمہ خیر کے اوپر ہوگا۔ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بہت کچھ دینا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا صبر میرے ساتھ کیجئے، کیونکہ صبر کا سورہ میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، اور ابھی صبر کی بات آنے والے وقت میں کروں گا، تو گھبرائیں نہ، بالکل سہمے نہ رہیں، ڈرے ہوئے نہ رہیں، اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ کلمات ایک ایک حرف ضامن ہے میری طرف سے بھی اور اہل بیت کی طرف سے بھی انسان کی سعادت اور کامیابی کے لیے۔ کیا فرمایا؟ کہ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی۔ اس کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ختم لہو بالخیر، خاتمہ بالخیر انسان کا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری خطبہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو نبی سے پوچھا گیا، ماہ شعبان کے خطبے اور ماہ مبارک رمضان کے خطبے اگرچہ مورد نہیں ہے، لیکن میں بات سے بات ملانے کے لیے اس بات کو کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ نبی سے پوچھا گیا کہ کیا طلب کریں پروردگار عالم سے ماہ مبارک رمضان میں؟ تو پیغمبر خدا نے فرمایا عافیت طلب کرو، اطلب العافیہ، عافیت طلب کرو اپنے لیے، دنیا میں عافیت اور آخرت میں عافیت۔ اور عزیزان گرامی قدر، دنیا کی عافیت چاہے جیسی ہو مگر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کی عافیت کو طلب کرے۔ دنیا کے اندر آپ کے پاس جاہ ہے، منصب ہے، مکان ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، گھوڑے ہیں، نام و شہرت ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر اگر عاقبت بخیر نہ ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں رمال کی طریقے سے، ریت کی طریقے سے اور راکھی کے ڈھیر کی طریقے سے ہیں، کوئلے کی کان کی طریقے سے ہیں کہ جس کی کوئی اہمیت و اوقات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر عافیت بخیر ہونی چاہیے۔ 1000 لشکر کا سید و سردار حر ہے کہ جس کے پاس جاہو حشم موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ لاہو لشکر موجود ہے کہ جس کی ایک دہاڑ سے انسان کی زمین پر آنکھیں گڑ جاتی ہیں، سر زمین میں دھسنے لگتے ہیں، پیروں میں قدموں میں لرزہ اور ارتعاش پیدا ہونے لگتا ہے اور سانسیں انسان کی حبس ہونے لگتی ہیں۔ ایسا انسان کہ جس کے پاس تمام چیزیں موجود اور میسر ہیں حکومت کی طرف سے، مگر عزیزان گرامی قدر جب اس نے اپنے آپ کو حسین کے مقابل میں دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک طرف دنیا کی عافیت ہے اور ایک طرف عافیت آخرت کی ہے، لیکن میں کیوں دنیا کی عافیت کو آخرت کی عافیت پر ترجیح دوں؟ حسین سے آ کر کے ملحق ہو گیا اور قیامت کی عافیت کو خرید لیا حر نے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی قدر جو حر تھا وہ قیامت تک کے لیے علیہ السلام بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کی عافیت کو ترجیح دیا، کیونکہ جس عافیت کو وہ چاہتا تھا اس عافیت میں اللہ نے خیر و سعادت کو رکھا ہے۔ لہذا کیا فرمایا؟ وَخَتَمَ لَهُ بِالْخَيْرِ، اس سورے کی تلاوت کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔
یعنی وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے عزیزان گرامی قدر۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَقِّ، اور وہ اہل حق میں سے شمار کیا جائے گا، اصحاب حق میں سے ہوگا۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا 4 رکن، وہ 4 ارکان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اگر ان باتوں کے اوپر توجہ کریں اور التفات کریں اور غور کریں تو یقیناً ان احادیث کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطہ اور اس کے ایک ایک حرف اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کیوں اس سورہ کی اتنی اہمیت ہے، سورہ والعصر کی اتنی اہمیت ہے، پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا عزیزان گرامی قدر۔ لہٰذا کیا فرمایا نبی نے کہ ختم لہ بالخیر، عافیت کے ساتھ خیر پر اس کا انجام ہوگا، اور اس کے بعد وہ کیا ہوگا؟ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَهْلِ الْحَقِّ، اہل حق لوگوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ جب منحرفین کا قافلہ، جب مبتلین کا قافلہ، جب گمراہوں کا قافلہ اپنی اپنی صفوں میں کھڑا ہوا ہوگا تو یہ اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی صفوں میں مسکرا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن کے سورے کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا ہے، دیکھیے عجیب ہے واقعی میں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ آج چھٹی تھی میری تو زیادہ ہی کچھ استفادہ کرنے کی ہم نے کوشش کیا، ہم نے کہا لاؤ تفسیر کی بھی کچھ چیزیں اس میں دیکھتے ہیں۔ 4 5 5 8 8 گھنٹہ ہم لوگوں کو مطالعے میں گزر جاتا ہے کہ بھائی یہاں بھی دیکھا جائے، وہاں بھی دیکھا جائے، یہ موضوع بھی دیکھا جائے، وہ موضوع بھی دیکھا جائے، اگرچہ یہاں 40 45 منٹ کی گفتگو رہتی ہے، اس میں بھی حق نہیں ادا ہو پاتا کسی بھی طریقے سے۔ تو عزیزان گرامی قدر آپ ملاحظہ کریں ان آیات کو واقعی میں، اور یہ حجت خدا معصوم کے بیان کردہ باتیں ہیں، کسی مولوی، کسی عالم، کسی فقیہ، کسی مجتہد، کسی طالب علم کا اپنا بنایا ہوا کوئی کلام نہیں ہے، نبی فرما رہے ہیں وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَقِّ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہتے ہیں وَإِنْ قُرِئَتْ عَلَى مَا يُدْفَنُ تحت الارض او یخزنا حفظہ اللہ الی ان یخرجہ صاحبہ، کہتے ہیں کہ اگر اس سورے کی تلاوت کی جائے، اس سورے کو پڑھا جائے، علی ما یدفن تحت الارض، اس چیز کے اوپر کہ جس چیز کو زمین کے اندر دفن کیا گیا ہے، جس چیز کو زمین کے اندر گاڑا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے علی ما کہہ دینے سے مطلب عام ہو جاتا ہے، تمام چیزیں، چاہیں وہ اجساد اور اجسام اور ابدان انسان ہو، انسان کا بدن ہو، انسان کا جسم ہو، انسان کی جان ہو، جو چیزیں ہم دفن کرتے ہیں، یا پھر عزیزان گرامی قدر مواد دنیا میں سے چیزیں ہوں، مادہائے دنیا میں سے چیزیں ہوں، دنیاوی چیزیں، خزانہ، روپیہ، پیسہ، ملکیت، پراپرٹی، جسے مٹیاں ہٹا کر کے ہم زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، مخفی کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے آنے والے زمانے اور دنوں میں محفوظ ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں وَإِن قُرِئَتْ عَلَى مَا يُدْفَنُ تَحْتَ الْأَرْضِ، اگر اس چیز کے اوپر پڑھ دیا جائے جسے زمین کے اندر دفن کیا گیا ہے، گاڑا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، او یخزنا، یا جس چیز کو جمع کر کے، مخفی کر کے، پوشیدہ کر کے رکھا گیا ہے، اس چیز کے اوپر پڑھ دیا جائے، حفظہ اللہ تعالی الی ان یخرجہ صاحبہ، اس وقت تک پروردگار عالم اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جب تک اس کا مالک، اس کا صاحب اس زمین سے اور اس خزانے سے، مخزن سے اس چیز کو باہر نہیں نکال لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی قدر، فضل سورہ ہے یہ، سورہ والعصر کی فضیلت ہے۔ یہ صرف 2 روایت میں نے پڑھ کر کے اور فضل سے میں گزرنا چاہتا ہوں کہ کیا فضیلت اور کیا مقام اس سورے کی تلاوت کا ہے جسے ہم 3 دن سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سورہ والعصر۔ اب ظاہر ہے تفسیر میں بھی کچھ باتیں ہیں، ایک آدھ باتیں ذکر کر کے اور آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اس سورے کی تفسیر جو کی گئی ہے، علماء جب اپنی کتابوں میں تفسیر کرتے ہیں تو ظاہر ہے بڑی طولانی بحثیں نہیں کرتے، مگر جب مفسرین گفتگو کرتے ہیں، علامہ سید ہاشم البحرانی رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن کے اندر 5ویں جلد میں اس سورے کی تفسیر بیان فرمائی۔ یہ جو قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے، والعصر، اور زمانے کی قسم ہے، یہ کس زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کو مفضل بن عمر نے
حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے، خدا زمانے کی قسم کھا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ امام نے فرمایا کہ زمانے کی قسم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ العصر سے مراد عصر خروج قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. پروردگار اس سورے میں عصر کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم کھا رہا ہے. امام فرماتے ہیں جس زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ زمانہ ہمارے مہدی کا زمانہ ہوگا، جس میں ہمارے فرزند کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا. جب اس زمانے میں وہ کیا کریں گے؟ ظہور فرمائیں گے. والعصر، اس زمانے کی قسم کہ جس زمانے میں عدل و انصاف کو عام کر دیا جائے گا، جس زمانے میں نیکیوں کو عام کر دیا جائے گا، نیکیوں کے ہی چرچے ہوں گے، احسان ہی احسان ہوگا، خیر ہی خیر جس زمانے میں ہوگا. زمینیں اپنے خزانوں کو جس زمانے میں اگل دیں گی، کسی کی بھی امانت میں خیانت نہ کیا جائے گا. مشرق کی سرحد سے لے کر مغرب کی سرحد تک ایک خاتون میں زیور و زیورات کے بلا خوف و خطر سفر کرے گی اور اسے کوئی پوچھنے والا اور دیکھنے والا بھی نہ ہوگا. ایسا گھاٹ کہ جس گھاٹ کے اوپر بھیڑیے اور درندے جمع ہو کر اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں، اس گھاٹ پر شیر اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ اور بکریوں کے میمنوں کے ساتھ اکٹھا اور جمع ہو جائیں گے. عزیزان گرامی قدر، جس زمانے کی شرافت ایسی ہے اور جس زمانے کا صاحب اتنا شریف ہے، اگر اس زمانے کی قسم اللہ اپنی کتاب میں کھائے تو اس میں تعجب کی بھی بات نہیں ہے. والعصر، اور اس زمانے کی قسم ہے کہ جس میں ہم مہدی کو اس زمین پر ظاہر و نمودار کریں گے تاکہ عدل اور انصاف کے ذریعے سے اپنے دین کو کامل اور آشکار کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس کے بعد عزیزان گرامی قدر امام نے فرمایا ان الانسان لفی خسر. امام سے پوچھا گیا، یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان اٹھانے والا ہے، انسان بے فائدہ رہ جانے والا ہے، انسان کو کچھ بھی نہ ملے گا اس زمانے میں. وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یعنی اعداءنا، یہ جو خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ جو نقصان میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں، جو ہم سے بیزار ہیں، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، جو ہم سے دور ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن خسارے میں اللہ نے رکھا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا محب، ہم سے محبت کرنے والا، ہم سے محبت کرنے والا، ہمارے دین و آئین پر چلنے والا، ہماری پیروی کرنے والا، ہم سے متوسل ہونے والا، ہم سے متمسک رہنے والا، انشاءاللہ تعالی اس دن کامیاب اور فائدے میں رہنے والا ہے. امام نے فرمایا کہ خسران میں، نقصان میں رہنے والے کون ہیں؟ اعداءنا، ہمارے دشمن ہیں. اس کے بعد پھر تیسرے فقرے کی طرف بڑھتے ہیں عزیزان گرامی قدر. فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں کو ایمان کے لیے کہا گیا کہ جو صاحبان ایمان ہیں. امام فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آمنوا کس چیز کے اوپر؟ آمنوا بے آیاتنا، ہماری آیات کے اوپر، ہماری آیات کے اوپر. ظاہر سی بات ہے، ظاہری مطلب اگر ہم دیکھیں تو آیات سے مراد آیات قرآن ہیں، لیکن اگر ہم تعویل کرتے ہیں اس آیت کی اور اس تفسیر کے مطابق دیکھتے ہیں تو آیات اہل البیت مراد ہیں. ہماری آیتوں کے اوپر، ہمارے معجزات کے اوپر، ہماری کرامات کے اوپر، اور وہ آلاء و انعامات کی جسے اللہ نے ہمیں بخشا اور عطا کیا ہے. جس بات کی طرف کل کی مجلس میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ امام نے شقیق بلخی سے کہا کہ الحمدللہ شقیق، اللہ نے تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور سب سے عظیم نعمت جسے اللہ نے اہل بیت عصمت و طہارت کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ الولایت والامامہ، کہ انہیں ولایت اور امامت جیسے عہدے سے سرفراز فرمایا ہے.
لہٰذا یہ سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی قدر۔ امام فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کر کے آئے، کس چیز پر؟ بے آیاتنا، ہماری آیات کے اوپر، اور ہم پر ایمان لے کر کے آئے۔ اس کے بعد امام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آگے ذکر فرمایا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے مولا یہ بتائیے یہ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ آج بس اسی تفسیر پر مطلب کو ختم کروں گا، 2-3 تفسیریں اور ہیں، ان میں سے کچھ مطالب کو انشاءاللہ آگے والی بیان میں اگر وقت رہے گا تو ذکر کر دیں گے۔ امام سے پوچھا گیا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ یہیں سے ایک مطلب کی طرف مجھے گریز کرنا ہے۔ ایک تو ایمان لانے والے، امام نے فرمایا ہماری آیات کے اوپر، ہمارے معجزات پر، ہماری کرامتوں پر، ہماری ذوات مقدسات کے اوپر ہمارے بارے میں شک نہ کریں، ہمارے معجزوں کو، ہماری کرامتوں کو، ہمیں جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس عطا میں کبھی شک نہ کرے عزیزان گرامی قدر۔ کئی بار لوگ شک کرتے ہیں، لوگوں کی تو میں بات نہیں کرتا، علماء کی بات کروں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب غلو کرتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے جناب غالی ہیں، کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ جس حقیقت کو انسان نہ سمجھے اس حقیقت کا انسان انکار کرنے لگتا ہے۔ فضائل اہل البیت بھی اسی طریقے سے ہیں۔ اسی وجہ سے شیخ حسن صفار نے اپنی کتاب بصائر الدرجات کے اندر، جو کتاب الکافی کا بھی مدرک ہے، اس کے اندر نقل فرمایا ائمہ کی روایات کو، انا امرنا صعب و مستصعب، دیکھو ہمارے امور آسان نہیں ہے، انہیں حلق کے نیچے اتارنا آسان کام نہیں ہے، اسے ہر شخص اتار نہیں سکتا، اسے ہر شخص سمجھ نہیں سکتا، اسے ہر قوم ہضم نہیں کر سکتی، بلکہ عزیزان گرامی قدر امام نے فرمایا ہمارے فضائل و مناقب کو صرف وہی درک کر سکتے ہیں، صرف وہی قبول کر سکتے ہیں، صرف وہی ہضم کر سکتے ہیں جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہو۔ ما امتحن اللہ قلبہ، کہ جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہو۔ اس کے بعد تین اصناف کا ذکر فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء اور مرسلین میں سے ہوں گے، اور عزیزان گرامی قدر وہ ائمہ اور اتقیاء اور صالحین میں سے ہوں گے، اور اسی طریقے سے مومنین میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا ہوگا۔ تو جس کے دل کا امتحان لے لیا گیا ہو وہی ہمارے فضائل اور مناقب کو درک کر سکتا ہے۔ امام نے فرمایا الا الذین آمنوا، یعنی جو لوگ ہماری آیات کے اوپر ایمان لے کر کے آئے وہ فضع اکبر، قیامت کے دن، اس بڑے دن کی ہولناکی اور اس کے شدائد سے محفوظ ہوں گے۔ وعملوا الصالحات، اور جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا اعمال صالحہ بجا لانے والے کون لوگ ہیں؟ تو امام نے فرمایا یعنی بمواساۃ الاخوان، جو مؤمنین کے ساتھ، جو مسلمین کے ساتھ، جو دوستوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیکیاں کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یقینی طور پر وقت چونکہ ہو رہا ہے اور میں اپنی بات کو کامل کر نہیں سکوں گا، مگر میں جلدی سے اسی مطلب کے ساتھ گریز کروں گا اپنے نہائی مطلب تک، تاکہ آپ تک کسی مطلب کو پہنچا سکوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ یعنی بمواساۃ الاخوان، دوستوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا۔ کیا کرتے ہیں؟ عامل الصالحات، وہ اچھے اعمال کو بجا لانے والے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا یعنی الولایہ، یعنی ہم اہل بیت کی ولایت کی تلقین کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، ہماری ولایت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہماری امامت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے حق کو ثابت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر گفتگو اور چرچا کرتے رہتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ یہاں اس روایت کے اندر صبر سے مراد لیا ہے فی الاسرہ، یعنی تکلیف میں، شدائد میں، پریشانیوں میں، جب وہ غمزدہ رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ لیکن دیگر روایات کے اندر انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گا آنے والی مجالس میں اگر موقع رہا اور واسطہ رہا ان روایات سے، کہ وہاں پر وتواصوا بالصبر، وتواصوا کیا ہے؟ یعنی انہی ولایت کے اوپر صبر کرنا، ولایت کا اقرار کرنا اور ولایت کے اوپر صبر کرنا، صبر کے ساتھ باقی رہنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی قدر، ایک جملہ اس روایت کا جو ہم نے پڑھا ہے، بڑی قیمتی 3 روایتیں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی ہیں،
इंशाअल्लाह ताला कबूल करे परवरदिगार आलम हमसे। अब मैं यहीं से गुरेज कर रहा हूँ एक आखिरी मतलब की तरफ, और फिर वहीं से गुरेज करूँगा मसाइब की तरफ इंशाअल्लाह ताला। इख्वान के साथ मुआसात अजीज़ान गिरामी कदर, सीरत अहलुल बैत, सीरत अइम्मतुत ताहिरीन, सीरत अइम्मतुल हुदात, सीरत अहलुल हक, सीरत अहलुद्दीन वल मिल्लत व शरीअह। कहते हैं कि अहले बैत इस्मत व तहारत की सीरत। बस यही बात, और उसके बाद इंशाअल्लाह गुरेज मतलब से। इमाम ने फरमाया व अमिलुस सालिहात, ईमान लाने की हद तक तो बात ठीक है कि ईमान आप लेकर के आ गए, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, अपने जिस्मों को काटने के लिए तैयार हैं, अपने माल को कुर्बान करने के लिए, तबाह करने के लिए लगे रहते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, आल औलाद की मोहब्बत अपने दिल से निकाल देते हैं। ये बात साबित है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया देखती है कि मुहिब्बीन और शियों का आलम अहलुल बैत के लिए क्या है। यानी सब कुछ उनसे मांग ले इंसान, सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत के एवज और बदले। और ऐसा हकीकत है आज की दुनिया में देखने को मिलता है। मगर जो दूसरा पहलू हमारा है वो अहम है, उसमें साबित कदमी ज़रूरी है अज़ीज़ान गिरामी कदर। अगरचे हम लोग पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन साबित कदमी। व आमिलुस सालिहात, इमाम ने क्या फरमाया, अल मुआसातु बिल इख्वान, लोगों के साथ नेकी करना, लोगों के साथ एहसान करना। कितना अहम ये मरहला है कि हम आमाल सालिहा को अंजाम दें। ये ज़िंदगी की जो फ़ुर्सत हमें अता की गई है, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, कुरान की मुस्तकिल आयात हैं कि जिनके अंदर अपने अहले बैत के साथ, अपने अहले खाना के साथ, माँ बाप के साथ, और उसके बाद अजीज़ व अकरबा के साथ, उसके बाद मसाकिन और फ़ुकरा के साथ, ज़रूरतमंद और हाजतमंदों के साथ नेकी और एहसान का हुक्म दिया गया है। मुतवातिर जगहों के ऊपर आप देखें कि हमारी ज़िंदगी में तो नफ़रतें ही ख़त्म नहीं होती हैं, हमारी ज़िंदगी में तो इख्तिलाफ़ात ही ख़त्म नहीं होते हैं, हमारी ज़िंदगी में तो दुश्मनियाँ ही ख़त्म नहीं होती हैं, यहाँ तक कि इंसान को कब्र तक पहुँचा दिया जाता है। नेकी और एहसान का तो ज़माना ही नहीं आ पाता। ये मैं आप लोगों को तो बिल्कुल कह ही नहीं रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि ये बात मेरे लिए है और जो मुझे कैमरे के अंदर देख रहे हैं उनके लिए है। यहाँ के लिए बिल्कुल ये बात नहीं है। आपके तवस्सुत से इस बात को मैं दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ, बस इतना समझ लीजिए। हमारी ज़िंदगी में ये मौका नहीं आता है, दुश्मनियाँ पूरी पूरी ज़िंदगी बाकी हैं, मुखालिफत, इख्तिलाफात, एक दूसरे से दूरियाँ, एक दूसरे का बुरा चाहना, एक दूसरे के लिए बुरा करना, ये सारी ज़िंदगी हमारी गुजर जाती है। जबकि दीन का हुक्म क्या है? मुआसात का हुक्म है। मुआसात यानी क्या? तासी करना, एक दूसरे के साथ खैर के साथ, नेकी के साथ, एहसान के साथ, भलाई के साथ। सबसे पहले मुश्ताक माँ बाप हैं अज़ीज़ान गिरामी कदर, उसके बाद फिर अजीज़ व अकरबा के मसादिक आते हैं। अरहाम में चचा है, चची है, फूफा है, फूफी है, खाला है, खालू है, मामू है, मामी है, और उसके बाद इनके आल औलाद जो इनके मुताल्लिकीन होते हैं, इन्हीं को अरहाम कहा गया है कुरान के अंदर, कि जिनसे वफ़ा और जिनसे नेकी और एहसान करना वाजिब है अज़ीज़ान गिरामी कदर। इसी का अजर व सवाब, और इन्हीं लोगों को कामयाब कुरान के अंदर कहा गया है। अलैकुमुस्सलाम, एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नेकी करना और एहसान करना, चार मनसूबा बंदियां ऐसी हैं कि जो छठे इमाम की थी, और उसी मनसूबे बंदी के ऊपर, उन्हीं निज़ाम और उन्हीं उसूलों के ऊपर इमाम हफ्तुम ने, सातवें इमाम ने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी। उन चार मनसूबा बंदियों में से एक मनसूबा बंदी, एक उसूल, एक कानून अहले बैत अलैहिस्सलाम का ये था कि वो अपने वफ़ादारों और अपने चाहने वालों की नज़ारत बराहे रास्त करते थे, खुद से करते थे। यानी अगर ये हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, तो मैं इनके ऊपर नज़र रखूं बराहे रास्त, ये क्या कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी कैसी है, इनकी सीरत क्या है, इनका किरदार क्या है, ये बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, अंदर आते हैं तो क्या करते हैं, इमाम बाड़े में रहते हैं तो क्या करते हैं, मस्जिद जाते हैं तो क्या करते हैं, बाज़ार में होते हैं तो क्या करते हैं, अस्पताल जाते हैं तो क्या करते हैं, सारा नज़ारत, इसे कहा जाता है बराहे रास्त। इमाम क्या करते थे? नज़ारत फरमाते थे। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इमाम के साथ में इख्वान के साथ मुआसात करना, नेकी करना, बस इसी मतलब की तकमील करूँगा और उसके बाद गुरेज करूँगा, चंद कलिमात मसाइब की पढ़ के ज़हमत को तमाम कर दूँगा आपकी। बराह रास्त अपने वफादारों के साथ, अपने मुहिब्बीन के साथ, अपने शियों के साथ, अपने असहाब के साथ उनकी नज़ारत अहलुल बैत अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे। ऐसा नहीं है कि तस्बीह लेकर के वहाँ खैमे के अंदर बैठे हुए हैं, फिर दुनिया में आग लग रही है तो लगने दो, ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बातिन तो बातिन है, इल्म गैब तो अपनी जगह है, मगर अपनी ज़ाहिरी आँखों से भी
اپنے ظاہری حالات کے ذریعے سے بھی، دوستوں کے ذریعے، عزیزوں کے ذریعے، اصحاب کے ذریعے۔ امام کے حالات زندگی میں عزیزان گرامی قدر، معاسات بالاخوان، دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا، اپنوں کے ساتھ احسان کرنا کتنا زیادہ پسندیدہ ہے، کتنا زیادہ محبوب ہے۔ یہ جو مقدمات میرے بکھرے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ نے سنے ہیں، اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی بن یقطین عظیم صحابیوں میں سے ایک صحابی امام ہفتم کے ہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عظیم صحابیوں میں سے، بزرگ ترین صحابیوں میں سے، بلکہ ان کے لیے لکھا گیا کہ یہ امام ہفتم کے بارش شاگردوں میں سے تھے، یعنی با کمال، با فضیلت اور سب سے عمدہ شاگردوں میں سے ایک تھے۔ علماء نے، اجلہ نے ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے 3 4 5 5 بڑی عظیم عظیم کتابیں بھی تالیف کی ہیں۔ نیک، متقی، پرہیزگار اور صالح انسان میں سے اپنے زمانے کے تھے یہ۔ یقطین ان کے والد گرامی کا نام تھا، یقطین بن موسیٰ، علی بن یقطین۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بنی عباس کے زمانے میں، جب بنی امیہ کا دور ختم ہو رہا تھا اور بنی عباس کا زمانہ شروع ہو رہا تھا، تو بعض روایت میں یا تواریخ میں ہے کہ ان کی والدہ لے کر کے اپنے دونوں بچوں کو چلی آئی تھی کوفہ، بعض میں ہے کہ والد صاحب لے کر کے آئے۔ بہرحال تو یہ اس زمانے میں جب یہ بڑے ہوئے، پرورش پائے، پروان چڑھے اور سارا مرحلہ جب انہوں نے طے کر لیا عزیزان گرامی قدر، تو یہ معتمد قرار پائے بنی عباس کے دربار کے۔ ہارون رشید کا زمانہ آخری زمانہ اور آخری دور رہا ہے، یعنی اس مرحلے تک معتمد قرار پائے، خلافت اور حکومت کے وزیر ہیں، وزارت کا عہدہ سنبھال رہے ہیں، اتنا بزرگ انسان۔ امام نے ان کو اس مرحلے پر خود اپنی طرف سے اجازت دیا تھا کہ آپ باقی رہیں، کیونکہ تقیہ کا دور تھا اور اس زمانے میں اس طریقے سے خدمت انجام دینا اور بہت ساری چیزیں، یہ راضی نہیں تھے اس عہدے سے، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، تم اس منصب کے اوپر، اس مقام کے اوپر باقی رہو، تمہارا یہاں رہنا مفاد سے خالی نہیں ہے، اور اس وجہ سے تمہیں ہم نے یہاں پر رکھا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے تشیع کی، ہمارے محبین کی، ہمارے عزیزوں و اقربا کی، عزیزوں و اقربا سے مراد یعنی محبین، یعنی شیعہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے پیروکار ہیں، ان کی خدمت ہوتی رہے، ان کی مدد ہوتی رہے تمہارے توسل اور تمہارے واسطے سے، تاکہ وہ تنہا نہ رہیں، وہ اکیلے نہ ہو جائیں، وہ بیچارے نہ رہیں، وہ سڑکوں پر نہ آ جائیں۔ جب تمہیں اتنا بڑا منصب اور مقام، اتنا بڑا عہدہ ملا ہے، تو تمہیں اس منصب کے ذریعے، اس مقام کے ذریعے، اس عہدے کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کو، اپنے ولی بندوں کو دشمنوں کے درمیان اسی طریقے سے چن لیتا ہے، اور تم چنے گئے ہو اسی مقصد کے لیے، امام نے فرمایا۔ بہرحال 2 بار 3 بار زندگی میں علی بن یقطین کے لیے ملتا ہے کہ وہ بار بار چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ زمانہ سفاکی کا زمانہ، ظلم کا زمانہ تھا، کہ جس کے اندر خود ائمہ اہل البیت یا شیعان اہل البیت یا محبین اہل البیت کو اگر دیکھا جاتا تو ان کے لیے دور بڑا سخت تھا۔ عزیزان گرامی قدر، وہاں منصب پر یہ فائز ہیں، وزیر، آپ دیکھیں کہ کتنا پہلے پیشکار کے عہدے پر تھے اور بعد میں پھر معتمد بنتے چلے گئے، 2 2 3 3 حاکموں کے زمانے میں، ہارون رشید کے زمانے میں خاص معتمد، اور پھر وزیر بن گئے۔ جب وزیر بن گئے تو اب ظاہر ہے عہدہ ہے، تسلسل ہے، لوگوں کا ملنا جلنا، آنا جانا، سارا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ ابراہیم جمال، یہ بھی امام کے صحابیوں میں سے ہیں، یہ بھی امام کے پیروکاروں میں سے ہیں، امام کے محبین میں سے ہیں۔ ابراہیم جمال، انہیں جمال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اونٹ بہت ہوا کرتے تھے۔ جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے، یہ جمال تھے، یعنی اونٹوں کو رکھا کرتے تھے، اونٹوں کی خرید و فروخت، لین دین، اس زمانے کا جو سودا اور ان کا کام تھا۔ ابراہیم جمال، تو یہ بھی امام کے صحابیوں میں سے۔ اچھا، اب چونکہ مقصد کیا ہے، منصب کیا ہے عزیزان گرامی قدر، مقصد اور منصب یہ ہے تمہیں کسی عہدے کے اوپر باقی اور قائم رکھنے کا کہ تمہارے ذریعے سے اخوان کو انتفاع ہو، انہیں نفع پہنچایا جائے، انہیں فائدہ پہنچایا جائے، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے ساتھ احسان کیا جائے، تاکہ ان کے حقوق ضائع نہ ہونے پائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابراہیم جمال امام سے ملنے کی غرض سے نکلے اور بغداد آئے، اور یہ چاہتے تھے کہ امام سے ملنا ہے تو میں علی بن یقطین سے بھی مل لوں، ان کی کچھ حاجات، ان کی کچھ ضرورتیں تھیں ابراہیم بن جمال کی۔ علی بن یقطین کے پاس آئے،
اب ظاہر سی بات ہے بادشاہت کا زمانہ ہے، ذمہ داری بہت زیادہ ہے، بڑے ہزار مسائل ہیں، پھر دور بھی پرآشوب ہے، تقیہ اور غیر تقیہ کا زمانہ، ساری چیزیں شامل حال۔ علی بن یقطین نے ملنے سے انکار کر دیا ابراہیم جمال سے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو عہدہ، جو منصب، مقام ظاہر سی بات ہے علی بن یقطین کا ہے، کہیں نہ کہیں کم و زیادہ ابراہیم جمال کا بھی تھا۔ یہ بھی بارز جو ہے اصحاب میں سے تھے، محبین میں سے تھے امام کے۔ ابراہیم جمال کو ملنے سے منع کر دیا۔ ابراہیم جمال جب پہنچے تو امام سے ملاقات فرمائی، اور ملاقات کرنے کے بعد ابراہیم بن جمال سے امام نے علی بن یقطین کی حال و احوال کو پوچھا کہ کیا خبر خیریت ہے بن یقطین کی۔ اگرچہ عزیزان گرامی قدر جس کے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ان باتوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے امام کو، اور بعض روایات میں ایسا ہی ہوا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے حج کے راستے میں، حج کے موسم میں ملاقات ہوئی ہے۔ اور بعض تاریخوں میں یا روایات میں کہا جاتا ہے کہ مدینے کے اندر علی بن یقطین ملاقات کے لیے امام سے آئے تھے۔ تو کہا کہ ایسی سی بات ہے، ملنے سے، ملاقات کرنے سے منع کر دیا۔ امام ناراض ہوئے۔ علی بن یقطین جیسے عظیم صحابی، عظیم انسان سے ان کی اس کرتوت، اس حرکت کے اوپر امام نے ناراضگی اپنی ظاہر فرمائی، ناراض ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر اب جب علی بن یقطین امام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو امام نے ملنے سے منع فرما دیا، منع کر دیا۔ 3 روز تک ملاقات نہیں ہو پائی۔ ایک بارش شاگرد، آج کل کے زمانے کا شاگرد نہیں، آج کل کے زمانے کے طالب علم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے کے شاگرد، عظیم صحابیوں میں سے جلیل القدر صحابی، ایک مقام رکھتے تھے امام کی بارگاہ میں، حیران پریشان ہیں۔ بہرحال امام سے ملاقات کی اجازت دی گئی علی بن یقطین کو۔ جب ملاقات کے لیے آئے تو امام سے عذرخواہی فرمائی، اور ظاہر سی بات ہے ایک عظیم شخصیت، ایک حکومت کا زمانہ، حاکم کا زمانہ، سلاطین بادشاہان کا زمانہ، اور اس زمانے کے دور کا وزیر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، عالم بھی ہے، متقی اور صالح بھی ہے، کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہے۔ دست ادب کو جوڑا، سر کو جھکا کر ادب سے امام سے سوال کیا کہ اتنی تاخیر فرمائی زیارت کے لیے۔ امام نے بلا تاخیر کہا کہ چونکہ تم نے ابراہیم جمال سے ملاقات کو منع کر دیا تھا، لہٰذا میرا دل تم سے ملنے کا نہیں ہو رہا تھا، میں تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اور اب بھی تم سے ملنا نہیں چاہتا ہوں، اب بھی تم سے ناراض ہوں، جب تک کہ تم ابراہیم جمال کو راضی نہ کر لو۔ عزیزان گرامی قدر تاریخ کہتی ہے کہ علی بن یقطین وقت کا وزیر ہے۔ آپ یعنی سوچیں، اس کو گمان کریں، آج کا زمانہ سوچ لیں۔ میں زیادہ ابھی لفاظیوں میں نہیں جانا چاہتا کہ اطالہ کلام کروں۔ انسان کے پاس تھوڑا سا منصب، تھوڑا سا مقام، تھوڑا سا عہدہ ہو جائے، تھوڑا سا روپیہ پیسہ ہو جائے، انسان کی ٹون بدل جاتی ہے۔ یہ جو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ ٹون چینج ہو گئی ہے، ٹون بدل گئی ہے، ان کا تو رنگ بدل گیا ہے، کلر ہی بدل گیا ہے۔ کیا ہے، کس چیز کی اکڑ ہے یہ؟ کچھ نہیں، ساری چیزیں خاک ہیں، ساری چیزیں مٹی ہیں، سب کچھ مٹی ہے۔ وزیر اپنے وقت کا کیا فرمایا؟ ابھی کل میں اپنے محترم کے ساتھ خیر نیکیوں کو ذکر نہیں، گاڑی میں بیٹھا تھا، ہم نے کہا زحمت فرمائی حضور آپ نے، اور کیوں تکلیف کیا؟ بہرحال میں چلا آتا، اب آپ کہیں رہتے ہیں اور چھوڑنے کے لیے کہیں، کہنے لگے حضور یہ شرف کی بات ہے ہمارے لیے، خیر محبت ہے آپ کی۔ ہم نے کہا کہ علی بن یقطین اس زمانے کے کہنے لگے کہ حضور آقا مولا قدموں پر جان کو قربان کر دوں، زیارت میں اتنی تاخیر، کہا کہ ابھی بھی ناراض ہوں علی بن یقطین، لیکن آنے کی اجازت صرف اس شرط پر دیا ہے کہ جا کر کے ابراہیم جمال سے معافی طلب کرو، راضی کرو ابراہیم جمال کو۔ آپ دیکھیں امام کی نافرمانی نہیں ہے عزیزان گرامی قدر، اگر بالواسطہ ہم دیکھیں امام کی نافرمانی نہیں کیا ہے، امام کا دل نہیں دکھایا ہے، امام کے خلاف نہیں گئے ہیں، امام کے لیے تکلیف اور پریشانی میں مانے نہیں ہوئے ہیں کہ امام کی کوئی حاجت اور ضرورت تھی۔ 3 لاکھ درہم خمس کے پیسے کو امام کی بارگاہ میں پہنچایا کرتے تھے اس زمانے میں، 3 لاکھ درہم اس زمانے کا۔ آج کا 1 لاکھ دینار عراق کا تقریباً انڈیا کا 6,000 5,500 6,000 بنتا ہے۔ 10 سال نجب میرا اس پیسے کا لین دین ہمارے ساتھ رہا ہے۔ آج کے زمانے کا آپ سوچیں 1400 سال پہلے لاکھ کا حساب کتاب کیا ہوگا۔ وزیر ہیں بادشاہ کے،
3 لاکھ خمس کا پیسہ لا کر کے امام کی خدمت میں محضر میں پہنچایا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے تشیع کا مسئلہ حل کیا جائے، امام اس کے ذریعے سے نیکی اور احسان کے چال چلن کو رائج کریں زمین کے اوپر۔ عزیزان گرامی قدر، کہا کہ جا کر کے معافی طلب کرو، وزیر ہے، کہا کہ وہ مدینے میں رہتے ہیں اور میں کوفے میں رہتا ہوں، کیسے اور کس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ ہوگا؟ بہرحال امام نے کہا کہ جاؤ تم اور جا کر کے شہر کے باہر ایک اونٹ جو کہ وہاں آمادہ ہوگا اس پر بیٹھنا اور تم اپنے وقت سے پہلے اس جگہ پر پہنچ جاؤ گے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب شہر سے باہر نکلے تو اس شتر کے اوپر، اس اونٹ کے اوپر سوار ہوئے اور چشم زدن میں ابراہیم جمال تک پہنچ گئے۔ دروازے کو دق الباب کیا، میں مختصر کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو۔ ابراہیم جمال نے آواز دی، کون؟ کہا علی بن یقطین۔ اب دیکھو دربار میں تھے تو یہاں ٹون بدلی تھی، اب یہاں جو ہے ابراہیم جمال کی ٹون۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا میرے دروازے پر کیا کام ہے؟ عجیب ہے، دیکھیے اتنے بڑے وزیر سے کہہ رہے ہیں تمہارا میرے دروازے پر کیا کام ہے؟ تو علی بن یقطین کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں اور دروازے کو کھول دو۔ عزیزان گرامی قدر، دروازے کو کھولا، تمام قصہ، تمام واقعہ ابراہیم جمال سے علی بن یقطین نے سنا دیا۔ تاریخ کہتی ہے اتنا بڑا وزیر جب تمام باتیں کہہ دی اور معافی طلب کر لیا اور ابراہیم جمال نے کہا کہ راضی ہو گیا ہوں، تو علی بن یقطین کہتے ہیں نہیں، اس طریقے سے نہیں، زمین پر لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی اس واقعے کو جب میں پڑھتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ زمین پر لیٹ گئے اور اپنے رخسار کو زمین کے اوپر رکھ دیا، کہا کہ اپنے قدم کو میرے رخسار کے اوپر رکھو۔ اللہ اکبر، کہا کہ اپنے قدم کو میرے رخسار کے اوپر رکھو، کیونکہ امام کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا مقام ہے۔ بہرحال ابراہیم اب کیسے جسارت کر سکتے ہیں؟ بات تو کہہ دیا ابراہیم جمال نے، لیکن جسارت نہیں کر سکتا۔ وقت کا وزیر ہے، اتنا بڑا انسان، فضیلت آشکار ہے، واضح ہے نگاہوں کے اندر، جانتے ہیں کہ علی بن یقطین کا مقام کیا ہے اہل بیت کے نزدیک۔ امام صادق، امام ہفتم کا پورا زمانہ دیکھا ہے اور شاگردی خاص اہم۔ زمین پر سر کو رکھا، کہا کہ قدم کو میرے چہرے کے اوپر رکھو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ لرزتے اور کانپتے ہوئے اپنے پیر کو ابراہیم جمال نے اٹھایا اور ان کے چہرے کے اوپر، رخسار کے اوپر رکھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نشان کو، یہ کوفے اور مدینے کے درمیان جو مسافت تھی، اس مسافت میں اس نشان کو علی بن یقطین نے محفوظ رکھا، باقی رکھا، تاکہ امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے بتا سکیں اور دکھا سکیں کہ کس طریقے سے میں نے معافی طلب کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام کی بارگاہ میں پہنچے اور امام سے معافی طلب فرمائی۔ امام نے علی بن یقطین کو معاف کیا، انہیں معافی عطا فرمائی، اور عزیزان گرامی قدر اس طریقے سے علی بن یقطین نے اپنے آپ کو اہل البیت کی خدمت میں سرخرو فرمایا۔ کام صرف اتنا سا تھا کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر جب تم فائز ہو، اتنے بڑے منصب اور مقام کے اوپر جب تم فائز ہو، تو یہ تمہارا حق بنتا تھا کہ تم ہمارے محبین کا خیال رکھو، تم ہمارے شیعوں کا خیال رکھو، کیونکہ ہمارے لیے ہمارا محب اور ہمارا شیعہ ہماری جان کی طرح اور ہمارے نفس کی طرح ہے۔ کوئی بھی کسی دن روایت کو پڑھوں گا کہ جن روایت کے اندر امام زمانہ کی توقیعات کے اندر، یا یہی امام ہفتم اور امام ہشتم کی توقیع کے اندر اور روایات کے اندر ان باتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ غم زدہ نہیں ہوتا ہے کوئی ہمارا شیعہ مگر ان کے ذریعے سے ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے شیعوں میں، ہمارے محبین میں کوئی بیمار اور مریض ہوتا ہے تو اس کے مرض اور بیماری کی تپش اور اس کی حرارت ہم تک پہنچتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ الفاظ اور یہ کلمات روایات اہل بیت علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال علی بن یقطین کو معاف فرمایا۔ کیا کیا تھا؟ معاسات بالاخوان، نیکی کرنا اور احسان کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، وقت نہیں رہا کہ میں تمام باتوں کو دوہرا سکوں، ایک جملہ پڑھ کر کے روایت کا، اس کے بعد میں بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ اسی وجہ سے اہل البیت علیہ السلام کی روایات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ فرائض کے بعد سب سے عمدہ اور سب سے افضل عمل کیا ہے، اہل البیت نے فرمایا افضل الاعمال بعد الفرائض کیا ہے؟
ادخال السرور علی قلب المؤمن یا فی قلب المؤمن، دونوں طریقے سے روایات آئی ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد، واجب اعمال و افعال کے بجا لانے کے بعد، خدا کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل، سب سے محبوب عمل، سب سے قابل قبول عمل کیا ہے؟ مومن کے دل کو خوش کرنا ہے، مومن کے دل تک خوشی کو پہنچانا ہے، مومن کو راضی کرنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور امام نے اس رضایت کی حد دیکھیے کہ کہاں تک بیان فرمائی ہے۔ امام نے اس رضایت کی حد کو بیان فرمایا ہے۔ روایات کے ٹکڑے ہیں، پوری روایت نہیں پڑھوں گا، پوری روایت پھر کسی دن پڑھ دوں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ یدخلو علی عبد المومن، بلکہ امام کیا، یہ تو واقعہ، یہ جو روایت ہے یہ جناب داؤد کے ذریعے سے اسے نقل کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ کیا ایسا ہو کہ اگر کوئی نیکی اور کوئی احسان لے کر کے میرا بندہ میری خدمت میں آئے تو میں اس نیکی کے ذریعے سے، اس احسان کے ذریعے سے اسے کیا کروں؟ جنت میں داخل کر دوں۔ عزیزان گرامی قدر، جناب داؤد نے جب پروردگار عالم کی اس وحی کے بعد پوچھا پروردگار سے کہ کس طریقے سے اور کیسے اور وہ کون سی نیکی ہے کہ پروردگار جس کے عوض میں تو اپنی جنت کو اپنے بندے کے اوپر مباح کرنا چاہتا ہے، یا رب وما تلک الحسنۃ، اے میرے خدا وہ کون سی نیکی ہے؟ قالا يدخل علی عبد المؤمن سرورا ولو بتمرۃ، پروردگار عالم نے کہا کہ میرے بندوں کے اوپر، میرے عباد کے اوپر ان کے دلوں میں خوشی کا داخل کرنا ہے، ولو بتمرۃ، چاہے وہ ایک کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، کتنی عظمت ہے، ایک کھجور کے دانے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری روایات ہیں، اور وقت انشاءاللہ رہے گا تو آئندہ بھی ان مطالب کو ذکر کرتے چلیں گے۔ مومنین کے ساتھ، اخوان کے ساتھ نیکیاں کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، عظیم عظیم روایات ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس زمرے میں اہل البیت علیہم الصلوۃ کی سیرتوں سے ہم تک یہ پیغامات، ہم تک یہ عظیم کردار اور یہ عظیم اخلاق پہنچتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم حاسبو قبل ان تحاسبوا، اہل البیت علیہ السلام کہتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے حساب لینے والے لوگ آئیں، تم خود اپنی نفوس کا حساب لگایا کرو۔ کیا کرتے ہو، کتنا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، کن لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، تمہیں کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ان تمام سوالوں کے درمیان اپنے آپ کو کھڑا کیا کرو، کیونکہ جب تمہارا حساب دوسرے کے ذریعے سے لیا جائے گا تو پھر یہ حساب سخت ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، ملک الموت کے ذریعے سے، فرشتگان موت کے ذریعے سے جو زندگی کی نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اہل البیت کہتے ہیں اپنا حساب کیا کرو۔ بہرحال یہ مجالس ہیں جو ہمیں ان عظیم سیرتوں کی طرف اور کرداروں کی طرف پہنچاتی ہیں۔ عزیزان من، دوستان من اور دوستان خدا و رسول، یہی وہ سیرت اور یہی وہ کردار تھے کہ جن کی بنا پر زمانہ، عزیزان گرامی قدر، ان کا دشمن تھا، کیونکہ لوگوں کو مال و دولت سے، لوگوں کو منصب و مقام سے، لوگوں کو دوسروں کی غلامیوں سے محبت تھی۔ وہ اخلاقی حاسے، اخلاقی انسانیت اپنے اندر نہ رکھتے تھے، مگر اہل البیت علیہم السلام کی یہ سیرت اور یہ کردار انہیں حسد کے اوپر ابھارتے تھے، وادار کرتے تھے۔ لما فضل اللہ تعالی علیہم، جن چیزوں کو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تھا، اور اسی حسد کا نتیجہ کربلا ہے، اسی حسد کا نتیجہ اہل البیت علیہم السلام کی مصیبتیں ہیں۔ کیسے کیسے مصائب، کیسی کیسی مصیبتیں اہل البیت کے اوپر ڈھائی گئی ہیں۔ امام ہفتم فرماتے ہیں کہ جب ایام عزا شروع ہو جاتے تھے، ماہ محرم کے دن شروع ہو جاتے تھے، تو میرے بابا کو صبح سے لے کر شام تک کوئی مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ اسی صورت میں، اسی حالت میں عاشور کا دن آ جاتا تھا، اور جب عاشور کا دن پہنچتا تھا فَيَبْكِي كُلَّ الْيَوْمِ، تو پورا دن امام گریہ فرماتے تھے۔ کیا مصیبت اہل بیت کے اوپر توڑی گئی۔ عزیزان گرامی قدر، اہل بیت کی مصیبت کو ہم کیوں کر اور کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بس 2 سے 3 منٹ اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا، آپ آمادہ گریہ ہو گئے۔ اہل بیت کی مصیبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے
کہ سہل بن سعد صحابی رسول خدا ہیں. بس اسی واقعے میں مصائب بھی ہے، مصیبت بھی ہے، گریہ بھی ہے. یہی پڑھ کر کے میں ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ صرف زحمت کر لیجئے. سہل بن سعد نبی کے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار سفر کیا اور اس سفر کے دوران میں دمشق پہنچ گیا. سفر کے ایام ہیں، اہل البیت علیہ السلام کی مصیبتوں کے ختم ہونے کے بھی زمانے ہیں، بلکہ ان مصیبتوں کے پھر سے دوبارہ تازہ ہو جانے کے بھی زمانے ہیں، کہ جن ایام میں اہل بیت اپنے وطن کی طرف، اپنے ملک کی طرف لوٹے ہیں. سفر کی یہی تاریخیں ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ میں دمشق پہنچا اس سفر میں، تو میں نے کیا دیکھا کہ شہر کو سجایا گیا ہے. اونچی اونچی بلڈنگیں، بڑے بڑے محل، اونچے اونچے درخت اور دریاؤں کے اندر پانی موجزن ہیں. اور میں نے دیکھا کہ شہر کو چراغاں کیا گیا ہے، لائٹیں کی گئی ہیں. میں نے دیکھا کہ چاروں طرف شادیانے اور چاروں طرف دف کی آوازیں آ رہی ہیں. میں اپنے دل میں سوچا کہ اے سہل، کیا آج عید کا دن ہے جو تو نہیں جانتا؟ سہل نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب سہل کہتے ہیں کہ میں رئیسی دروازے کے پاس پہنچا، جو مین گیٹ ہوتا ہے، اس دروازے کے پاس. میں نے اس دروازے سے اپنے آپ کو داخل کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے. ایک شخص کے قریب پہنچا. پہنچنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ کیا آج عید کا دن ہے جسے میں نہیں جانتا؟ اس شخص نے کہا اے شخص، کیا تو اس شہر میں اجنبی ہے؟ عزیزان گرامی قدر، سہل نے کہا کہ میں سہل بن سعد ہوں، صحابی رسول ہوں. عزیزان گرامی قدر، اس جملے کا سننا تھا کہ اس شخص نے کہا کہ اے سہل، اگر تو نبی کا صحابی ہے تو تیرے لیے اس سے بڑی مصیبت کا دن اور کیا ہوگا کہ آسمان زمین پر کیوں نہیں گر پڑتا، زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی کہ تو زمین میں سما جا. سہل نے کہا اے بھائی، بات کو معمے میں نہ رکھ، بلکہ مجھے بتا کہ آخر ماجرا کیا ہے. اس نے سہل سے کہا کہ حسین کے سر کو یزید کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. ہاں عزیزان گرامی قدر، تاریخ کہتی ہے کہ سہل بن سعد نے جب یہ سنا تو سہل بن سعد کے جسموں پر لرزہ طاری ہوا. روتی ہوئی آنکھوں سے، بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ سہل نے اپنے قدموں کو تیز کر دیا. تاریخ کہتی ہے کہ باب الساعات کی طرف سہل تیزی کے ساتھ بڑھے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب باب الساعات پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ قافلے کو وارد کیا جا رہا ہے. اس قافلے کے درمیان کچھ نیزے ہیں کہ جن پر کٹے ہوئے کچھ سروں کو رکھا گیا ہے، اور کچھ اونٹ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کچھ مخدرات بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں. اور انہی کے درمیان ایک ضعیف وہ نہیں مرد ہے کہ جس کا سر جھکا ہوا ہے، کہ جو زمین سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا. ہاں عزیزان گرامی قدر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل البیت کے. بس آخری فکر اور زحمت کو تمام کر دیا. سہل بن سعد اپنی دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ، تیز دل کی دھڑکنوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھنے کے بعد میں وہ پہنچتا ہے وہاں پر کہ جہاں پر یہ کجاوے، جہاں پر یہ اونٹ اور جہاں پر یہ شہزادیاں تھیں. عزیزان گرامی قدر، تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بچی کے پاس جا کر کے سہل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بچی سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہے؟ میں آپ کے جد کا صحابی ہوں. عزیزان گرامی قدر، جب اس پردیس میں، جب اس تکلیف میں، اس مشقت میں کہ جہاں پر بیویوں کو 1000 طریقے کی تکلیفیں پہنچائی جا چکی تھیں، جہاں پر امام کے اصحاب اور ان کے ساتھیوں میں سے بچے ہوئے لوگوں کو مصیبت اور تکلیفوں سے دوچار کیا گیا تھا، جب شفقت اور مہربانی کے اس لہجے کو سنا تو ایک مرتبہ شہزادی نے سر کو بلند کیا، کہا کہ اگر کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہے تو ہمیں بتائیے. شہزادی نے کہا کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بس ایک چیز کی گزارش ہے، یہ جو نیزے کے اوپر سر لے کر ہمارے درمیان کھڑا ہوا سپاہی ہے، اس سے کہو کہ اس نیزے کو ہمارے درمیان سے لیے جائے، تاکہ یہ جو شہر کا تماشا ہے وہ ہمارے کھلے ہوئے سروں کو نہ دیکھے، وہ ہماری حرمتوں کو پامال نہ کرے،
ہائے حسین کی بیٹی کی غیرت پر میرا سلام۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، میں کہوں گا اے سعد، یہ کتنا آسان ہے کہ آج تیرے پاس روپے بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، تو اہل بیت کا دفاع بھی کر سکتا ہے، مگر ہائے تو نے وہ زمانہ اہل بیت کا نہ دیکھا کہ جب شہزادیاں مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہی تھی، خیمے کو جلایا جا رہا تھا، چادروں کو چھینا جا رہا تھا، حسین کے اثاثوں کو لوٹا جا رہا تھا، مگر کوئی ان کی کمک و مدد کرنے والا نہ تھا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، تاریخ کہتی ہے کہ سہل آگے بڑھتا ہے، اس شخص سے کہتا ہے کہ ان سروں کو ان کے درمیان سے نکال کر آگے لیے جا، اگرچہ تجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تجھے وہ بھی دیے دیتا ہوں۔ 400 طلائی سکوں کو سہل بن سعد نے اس ملعون کو دیا تاکہ وہ سر کو لے کر کے آگے بڑھ جائے، مگر عزیزان گرامی قدر مصیبت ابھی ختم نہ ہونی تھی، یہ قافلہ تو ابھی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے کہ جہاں پر زینب و کلثوم کے بارے میں، جہاں پر سکینہ کے بارے میں سوال ہونے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ عظیم مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ جب یزید نے اس معصوم کم سن بچی کی طرف دیکھا تو اسے اپنی کنیزی میں طلب کیا۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی وجہ سے جب امام سجاد سے پوچھا گیا مولا کون سی ایسی مصیبت ہے کہ 40 سال سے گریا کر رہے، امام نے کہا منحال، ہائے کوفے کی وہ گلیاں، ہائے شام کے وہ بازار، ہائے ہماری عزت و حرمت کو ہماری پھوپھیوں اور بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ ہمیں قتل کر دینا آسان تھا، مگر ہم اپنی عزت و ناموس کے درمیان وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ وَلَعنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات